پاکستان سرمایہ علیہ حدیث حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی تشریف فرما ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب سرمایہ اہل سنت، سرمایہ اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث جناب حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی۔ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، میرا اخلاقی حق سی کہ میں سب علماء کرام تو پہلے حاضر ہوں اور اپنی ابتدا چی گفتگو کر لینا، لیکن اتفاق ایسا کہ سفر طویل سی جس وجہ تو تاخیر ہو گئی، اور پھر حضرت قاری محمد بن یمین عابد صاحب حفظ اللہ تعالی راستے دے آندے آندے اکٹھی انہوں نے گاڑی ویسے جواب دی، انہوں دی محبت، شفقت، پیار اللہ اپنی برگاہ قبول فرمائے کہ انہوں اپنی گاڑی اتھے ہی چھڑی ہے اور میرے نال اس جلسے دے اندر تشریف لائے، تو اللہ تعالی انہوں دی محبت قبول فرما لے، اس سفر نو قبول فرما لے۔ میں جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں سن کے شاید اسی کچھ موجودہ تعین کر چکے ہوگے۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے آپس وچ برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالی جس کو چاہے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی قبر والیاں نو سنا نہیں سکتے۔ اس آیت مبارکہ تو دو باتیں واضح ہوئی نے کہ جڑا مردہ ہے وہ سندا نہیں، اور جڑا سنے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ جڑا مردہ ہے وہ نہیں سننا، اور دوسری بات کہ اگر اللہ چاہے مردے نو سنا دے، اللہ دی قدرت تو یہ چیز باہر نہیں، وہ جس نو چاہے سنا دے، اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ زندیاں دا سننا مکا دے، یہ اللہ دی مرضی، اس دا اختیار۔ لیکن یہ بات ایسا ہے کہ جڑا مردہ ہے وہ سندا نہیں۔ آج اس دنیا یہ مسئلہ مارکت الآراء بنا دیتا گیا، اختلافی مسئلہ۔ ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہے جنہاں دا نظریہ عقید ہے کہ مردہ سندا ہے، اور انہاں پھر شروع کیتا ہے کتوں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، کیونکہ آپ نال تعلق مومن دا انتہائی حساس ہوتا ہے، محبت دا۔ پہلے بات منوائی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی فریاد بات نو سن دے، اور یہ شروع پتہ کتوں ہوا؟ پہلا عقیدہ یہ بنایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قبر تے کھڑے ہو کے آپ کے روضہ پاک تے مزار مبارک تے اگر کوئی کھڑا ہو کے پکارے تو آپ سن دیں، اور اگر دوروں پکارے تو نہیں سن دیں۔ پھر تھوڑی جی دوسرا گروہ اٹھیا، انہیں اور ترقی کی، انہیں کہا نہیں، اتوں بھی سنتے ہیں اتوں بھی سنتے ہیں، برابر سنتے۔ تیسرا طبقہ اٹھے، انہیں کہا کتوں سنتے ہیں؟ کہنے لگے قبر وچ حضور سن دو۔ انہیں کہا نہیں، قبر وچ ہے نہیں، وہ ہے نہیں اتنے ساڑھے کول ہی، کتنے نے نظر نہیں آن، ہیں کہاں؟ پھر بس نظر نہیں آن۔ کیوں؟ کتنے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری اللہ علیہ قبر کرام کا فرمایا کرتے سن جی نظر نہیں آتے کملوں کے ہاتھ ہی لوا دو۔ نبی پاک موجود نے تشریف فرما، کہنے لگے بھابیاں دی اکھ ویکھن والی نہیں، اس نظر موجود ہیں لیکن تو انہوں نظر نہیں آ۔ شیخ القرآن فرمایا کرتے سن پھر تو انہوں تے نظر آتے نہ سانوں نہیں آتے؟ کہنے جی سانوں تے آندے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمان لگے پھر تسی صحابی ہو، تساں جی حضور نو ویکھ لیا صحابی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں کیوں؟ کہنے لگے ویسے ہی اسی صحابی تے نہیں۔ ہمارا جیڑا ایمان دی حالت جو حضور نو ویکھ لوے وہ صحابی ہوندا ہے، تے جے دے ایمان نہ ہوے او نبی پاک نو ویندا بھی رہے تے ابو جہل ہوندا ہے۔ نبی پاک نو 1000 واری ویکھے لیکن ایمان نہ ہوئے تے ابو جہل ہوندا ہے، تے جے ایمان ہوئے تے صحابی ہوندا ہے۔ تہاڈی کیڑے گروہ شمار ہے؟ صحابی ہو؟ دعویٰ کرو تاکہ تانوں ویکھ کے اسی تابعی بنی، دعویٰ کرو اسی صحابی۔ کہنے لگے نہیں اسی صحابی نہیں، جے صحابی نہیں تو پھر دوجے گروہ ہونے تے شک ہی کوئی نہیں۔ جیڑے دے ایمان ہوئے تے نبی پاک نو ویکھ لوے او صحابی ہوندا ہے نا، تے جے دے ایمان نہ ہوئے ابو جہل ہوندا ہے، بھاویں 1000 واری ویکھ۔ ہن دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہنے لگے نہیں آپ اسی جگہ تے موجود نے، حاضر ناظر۔ آگے بڑی تیسرا چوتھا گروہ اٹھیا، انہیں کیا صرف پیغمبر ہی نہیں سیدنا علی بھی موجود نے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود نے، سیدنا حسن و حسین موجود، اور سارے تو گھٹیا گروہ اٹھیا، انہیں کیا سارے بزرگ جڑے بھی جاندے نے سارے ہی موجود نے، سارے جوندے نے۔ پچھوں کم شروع ہوا ہے، جدوں کیا ایک طبقہ نبی پاک نو من بیٹھے، پھر کہنے لگے چلو اگا تھوڑی جی ترقی کرو اور اہل بیت نو منواؤ۔ جے اہل بیت نو منوا بیٹھے، اتنا گھٹیا گروہ اللہ دی زمین تے کوئی نہیں جتنا یہ گھٹیا ہے کہ ساری سنتے نے، ساری ویندے نے، ساری جانتے نے۔ آئیے قرآن نے ایک وڈ پائی، اور اللہ پاک دے قرآن دا عجیب انداز ہے کہ جدوں اللہ نے عقیدہ توحید سمجھانا ہوئے نا، حالانکہ قرآن پاک نو پڑھو بڑے بڑے گہرے مسائل تمہارے سامنے آن گے جو عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا، لیکن قرآن دی حقانیت ہے، قرآن دے انداز ہے کہ عقیدہ توحید نو اللہ پاک بڑے سادہ جے سلیس جے الفاظ ہی سمجھاندا ہے تاکہ قیامت والے دن کوئی ان پڑھ بھی نہ کہہ سکے کہ اللہ مینوں تے عقیدہ توحید سمجھ نہ آیا، میں انہوں سمجھ نہ پایا۔ اللہ پاک نے بڑے سادہ جے الفاظ سمجھا کے نا پہلے سوال کیتا ہے، استفہامی انداز ہی پوچھے ہے میرے اور تواڈے کولوں ساری کائنات کولوں، فرمایا دنیا والوں دسو وما یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا تے نبینا برابر ہوندا ہے؟ اچھا یہ ہوں رب نو بھی پتا ہے سارے بندے، رب تے ویسے ہی عالم الغیب ہے تے ہر بندہ ہی جانتا ہے پڑھیا ان پڑھ بھی کہ اکھاں والا نبینا برابر نہیں ہوں، لیکن رب نے تھوڑا جہا تمہوں جھٹکا دین واسطے نا ذرا توجہ متوجہ کرنے واسطے مسئلہ سمجھان واسطے
تین چیزاں پہلے پوچھیا نے اور عقل والو دسو وما یستوی الاعمی والبصیر اکھاں والا تے نبینا برابر نے یا اللہ نہیں برابر فرمایا اچھا اے برابر نہیں میں دوجا سوال کرنا ولا الظلمات ولا النور روشنی تے اندھیرا برابر ہے یا اللہ روشنی تے اندھیرا برابر نہیں رب آندا جے برابر نہیں پھر میں ایک اور سوال کرنا ولا الظل ولا الحرور کیا دھوپ تے سایہ برابر ہے یا اللہ برابر نہیں فرما پھر پکے رہا جے تین چیزاں برابر نہیں نا تے چوتھی بھی پھر برابر ہو سکتے نہیں مولوی پریشان کر لگے یا اللہ تین چیزاں اسی مندے برابر نہیں لیکن مہربانی کر چوتھی شے رہن دے ساڑھے روٹی پانی چلنا ہی چوتھی شے نا رولا تے پاؤندے ہی چوتھی تے آ گیا نا ساری دنیا نے منے انما حرم علیکم المیت رب آندا تواڈے تے مردار حرام ہے کوئی رولا پہ نہیں سارے کہ ہاں مردار حرام ہے رب نے فرمایا ودم رگاں دا خون دم مسفوح حرام ہے جی اللہ جی حرام ہے ساری دنیا مندی ہے رب نے فرمایا ولحم الخنزیر مولویوں خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے جی یا اللہ حرام ہے اسی مندے ہیں فرمایا پھر چوتھی چیز تے پکے رہا جی وما اہل بہ یا اللہ اتنا ہی نہ ساڈے تے بیچارے تے ظلم نہ ہو جائے چوتھی شے تے حلال رہن دینا کہ 11ویں حرام ہے حلال ہے فرمایا وما اہل بغیر اللہ غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام جے رب نے فرمایا حرام ہے مولوی چوتھی شے رولا پا کے بیٹھ گئے کہ نہیں اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے کوئی شے تے حلال رہنی چاہیے نا لہذا کہہ گئے چوتھی شے حلال ہے ایویں ایتھے بھی اختلاف ہوا کہ یا اللہ ساڈے علم وچ اکھاں والا تے نبینا برابر نہیں اللہ ساڈے علم وچ روشنی تے اندھیرا برابر نہیں اللہ جی ساڈے علم دے اندر ہے کہ دھوپ تے سایہ برابر نہیں رب نے فرمایا جے تین چیزاں مندے ہو تے چوتھی شے منو کیڑی فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات فرمایا مردے اور زندے بھی برابر مردے اور زندے ایک جگہ تے میں کیا با مردے زندے برابر نہیں پتا مولوی نے جواب کی دیتا ہے اے وہابیاں دا مولوی آیا بے وقوف جی آندا ہے کہ مردے اور زندے برابر اسی کدوں آنے برابر اسی آنے نہیں برابر زندہ تھوڑا سندا ہے مردہ زیادہ سندا اسی کدوں آنے پر اسی بھی برابر نہیں منتے اسی آنے جیندا لکھ دا تے مریا 1.25 لاکھ دا ہوندا ہے او زیادہ سندا ہے اللہ پاک نے کیسی پیاری بات بیان فرمائی ہے فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات مردے اور زندے برابر بولو مردے اور زندے برابر ہو سکتے جیڑا مردہ ہے وہ زندہ نہیں جیڑا زندہ ہے مردہ ہو سکتا تسی جیندے ہو نا انشاءاللہ تسی جیندے رہو تے اسی طرح اگر یہ جلسیاں دا سلسلہ چل نکلے نا تو ویسے ہی دنیا نے پتا چل جائے کہ مردہ کیڑا ہے تے جیندہ کیڑا ہے جے تسی اسی طرح سلسلہ چل نکلے مسلک اہل حدیث دی تحریک اگر اسی طرح چلاؤ اور پورے ضلع اندر پھیل جاؤ جناب اس نوجوان کی عادت کے اندر اگر پورے ضلع کے اندر پھیل جاؤ ایک ایک بستی ایک ایک چوک ایک ایک ڈیرے اور ایک ایک پنڈ بستی دے اندر مسلک اہل حدیث کا پیغام پہنچا دو تاکہ دنیا نو پتا چلے کہ اہل حدیث کا جوان اہل حدیث کا خطیب بغیرت نہیں ہویا کردا گھر بیٹھ کے جناب چادر تان کے سویا نہیں کردا اہل حدیث وہ ہے جو ہر چوک و چوراہے اندر جا کے رب دی توحید دا پیغام جو ہے عام کرے یاد رکھیے اہل حدیث تو علاوہ خالص جناب توحید عقیدہ کسی دے پاس نہیں ہے کوئی اللہ دے اسماء و صفات تنکاری ہے کوئی صفات دی تعویل کر رہے ہے کوئی الوہیت توحید الوہیت تنکاری ہے کوئی توحید ربوبیت تنکاری ہے کوئی توحید اسماء و صفات تنکاری ہے کوئی وحدت الوجود تنکار جناب قائل ہے کوئی وحدت الشہود تا قائل ہے جو اللہ دی ذات دے حلول تا قائل ہے اس اللہ دی زمین تے ایک گروہ ایک جماعت آل الحدیث دی ہے جو عقیدہ توحید نو اس طرح تسلیم کر دی ہے جو امام بخاری نے کتاب التوحید بخاری دے اندر کتاب التوحید عقیدہ بیان کیا ہے اہل حدیث و عقیدہ توحید پیش کر دے جو امام مندہ نے اپنی کتاب پیش فرمائے اہل حدیث و عقیدہ توحید پیش کر دے جو ابن تیمیہ رحم اللہ نے عقیدہ واسطیت بیان کیتے اہل حدیث عقیدہ توحید و بیان کر دے جو امام ابن خزیمہ نے بیان کیتے اہل حدیث جو ہے وہ تعویذ فروش نہیں ہویا کردا اہل حدیث جو ہے وہ تعویذ لکھ لکھ کے امت رو گمراہ نہیں کیتا کردا اہل حدیث وہ نہیں ہو سکدا جو تعویذ لکھے تعویذ فروشی کرے تعویذ نو بیچے اور تعویذ فروشی کر کے امت دی عورتاں نو گمراہ کرے عورتاں دے پاس بیٹھ کے تعویذ لکھے لوگاں دی غیرت نو چیلنج کرے میں ایسے شخص نو اہل حدیث تسلیم نہیں کر سکدا اہل حدیث وہ ہوں جو رب دی توحید تے بھی بارے غیرت مند ہوئے اور محمدی سنت کے بارے بھی غیرت مند ہوئے مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء حق علماء اہل حدیث
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیثوں یوتھ فورس حدیثوں جاگتے رہو انشاءاللہ تعویذ فروش نہیں رہن دیا گے انشاءاللہ اہل حدیث کی قیادت حق تعویذ فروش انہوں نہیں ہے اہل حدیث کا قائد وہ ہونا چاہیے جو غیرت مند ہوئے غیور ہوئے عقیدہ توحید میں وابستہ ہوئے آئیے جو بات میں پیغام دینا چاہنا رب نے قرآن اعلان فرمائے وما يستوي الاحياء ولا الاموات وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور فرمایا میرے محبوب جی اعلان فرما دیجئے مردے اور زندے برابر اور بولو مردے ہو جیندے ہو مردے اور زندے برابر مردے اور زندے برابر نہیں وما يستوي الاحياء ولا الاموات مردے اور زندے برابر نہیں ان اللہ يسمع من يشاء جنوں اللہ چاہے سنا دے یہ اللہ دی مرضی ہے یہ اللہ دی قدرت ہے اللہ دا اختیار ہے کیوں تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر اللہ پاک جو کہ ہر چیز سے قادر ہے اللہ واسطے کوئی جنا مشکل نہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ ہر چیز سے قادر ہے جو اللہ چاہے کرے لیکن قانون کی بنایا ہے وما يستوي الاحياء ولا الاموات مردے اور زندے برابر نہیں جنہوں اللہ چاہے سنا دے وما انت کاش تُنے لفظہ دا معنی جان دے ہو اللہ پاک کی بیان کرنا چاہتے ہیں وما انت جائیے پوچھئے دنیا کو لو جائیے پوچھئے اپنے علماء کو لو وما انت دا مخاطب کون ہے وما انت تو مراد کون ہے رب کنانو فرما رہا ہے جبریل جدو ڈائریکٹ آسمان تو قرآن لے کے آ رہا سی جبریل کہندا ہوئے گا نبی پاک سامنے ہون گے جبریل قرآن پڑھدا ہوئے گا نبی پاک سندے ہون گے جبریل قرآن پڑھدا ہوئے گا تے کی فرماندے ہون گے محبوبا وما انتا جدو جبریل کہندا ہوئے گا محبوب سامنے بیٹھے ہون گے سن رہے ہون گے قرآن تے جبریل کہندے ہون گے وما انتا محبوبا رب نے پیغام کی دیتا ہے وما انتا اگر تسی بھی ہو وما انتا تسی بھی ہو اگر قبر دے اوپر تسی کھڑے ہو محبوبا اگر قبر دے اوپر تسی کھڑے ہو تے اندر قبر کی دیو میں من فی القبور اندر قبر جڑی ہے فرمایا آدم پیغمبر دیو ہے من عموم واسطے آیا کرنا ہے من فی القبور اندر جڑی قبر ہے نا وہ حضرت نوح پیغمبر دیو ہے اندر میت پاک ابراہیم دیو ہے اندر میت پاک حضرت موسیٰ دیو ہے اندر میت پاک حضرت یعقوب دیو ہے اندر میت پاک سیدنا یوسف دیو ہے اندر میت پاک ایوب و یونس پیغمبر دیو ہے اندر میت نبی دیو ہے رب دا وما انتا اوپر امام الانبیاء ہون اندر قبر اندر جناب پیغمبر ہوئے اوپر بھی پیغمبر ہون نیچے بھی پیغمبر ہون میت بھی پیغمبر دیو ہے اوپر امام الانبیاء کھڑے ہون رب نے کتھو چوٹی تو جا کے نفی فرمائی ہے وما انتا بے مسمن من فی القبور محبوبہ تسی قبر والیانوں بھی سنا سکتے تسی نہیں سنا سکتے لہذا میں دعویٰ کر دیتا ہے کہ مردہ نہیں سننا جڑا سندا ہوئے مردہ نہیں ہونا سنی آل الحدیث تاکینا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن پاک نے وضاحت فرما دیتی ہے پھر جناب ساری دنیا دے بارے اللہ پاک نے قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ محبوب جی اعلان کیجئے کہ تہاڈی جے مردہ نہیں سننا اور کون ہے جدی مردہ سنے یہ تہاڈی فریاد نہیں سننا اور کون ہے جدی فریاد سنے اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کرنا ہے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى يوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اے میرے
میرے محبوبہ اس تو وڈا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. تو اہل حدیث نو ویکھ کے جناب آواز لگانا ہے یا رسول اللہ مدد. تو اہل حدیث نو ویکھ کے آواز لگانا ہے یا علی مدد. تو آواز لگانا ہے یا حسن حسین مدد. تو آواز لگانا ہے انظر حالنا واسمع قالنا یا رسول اللہ. تو آواز لگانا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو آواز لگانا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو آواز لگانا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. تو آواز لگانا ہے یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کری. اے تیری ساری آوازاں پکارا ایک پاسے تے قرآن کی آندا ومن اضلو میں تنوں اہل سنت کیویں کہواں ومن اضلو میں تنوں مومن کیویں کہواں ومن اضلو میں تنوں اہل حدیث کیویں کہواں ومن اضلو میں تنوں سنی کیویں مننا. تو غیراں نو پکارے میں سنی تنوں مننا. تو غیر اللہ دی پکار کرے میں تنوں سنی مننا. تے قرآن کی آندا ہے جڑا غیر اللہ دی پکار کرنا ہے کھل کے میں کہنا چاہنا جڑا یا رسول اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے یا حسن مدد کہنا ہے یا حسین مدد کہنا ہے علی حجویری داتا کہنا ہے پیر عبد القادر جیلانی غوث کہنا ہے بابے فرید نو جناب گنج بخت گنج شکر کہنا ہے. جیڑا غوی پیر نو غریب نواز آندا ہے او جو چاہے کہے جتنی چاہے صلاۃ پڑھے نمازاں پڑھے جتنے چاہے نوافل پڑھے. قرآن کی آندا ومن اضلو اہل حدیث یوتھ فسٹ جوانو اپنی زبان تے اس آیت نو جاری کر لو اور اس آیت نو اپنا ماٹھو بنا لو اپنا مقصد نصب العین بنا لو. ومن اضلو ممن يدعو من دون اللہ. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. توجہ میرے ور آج میرا دل کر دے جڑے مہمان خطیب نہ دے کول بھی اجازت لے لواں انشاءاللہ. توجہ میرے ور فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اللہ دا قرآن کی آندا ہے ومن اضل محبوبہ اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں. تو سنی آنا تو قرآن کی آنا ہے ومن اضل اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں اس تو بڑا بدبخت کوئی نہیں اس تو بڑا گمراہ کوئی نہیں. کیڑے تو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ جڑا اللہ تو علاوہ اللہ نو چھوڑ کے کسی اور نو پکارنا ہے. میں پوچھنا چاہنا کیوں پکار دے ہو؟ کہنے لگے پکار دے اس واسطے کہ وہ کرنی والے وہ بھرنی والے وہ مشکل کشا وہ حاجت روا وہ ساڈے مجازی رازق اللہ انہاں دے تھرو سن رزق پہنچاندے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یعطی. بخاری اندر حدیث ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک دیون والا ہے اور میں تقسیم کرن والا ہاں. لہذا کہنے لگے حدیث دا معنی ہے اللہ دین والا ہے نبی تقسیم کرنے والا ہے. ساری دنیا نبی دا دتا کھاندی ہے اللہ نبی نو بھیج دے رہے اگے نبی پاک دنیا تقسیم کر دینا ہے. میں آنا تو او مانا کیتا ہے جیڑا مانا محدثین نے نہیں کیتا. قربان امام بخاری تیری عظمت تو صحیح البخاری اندر اس حدیث نو جناب تقریباً 5 مرتبہ لائے لیکن امام بخاری عظمت نو داد دیجئے مشرکین نے رد کیسے کیا. اس بخاری روایت نو انا قاسم واللہ یعطی نو اس روایت نو یا کتاب العلم چلائے یا امام بخاری باب الغنیمت چلائے امام سمجھانا کی چاہتے نے انا قاسم دمانا کیا ہے واللہ یعطی دا مانا کیا ہے کہ دنیا والو علم مینوں اللہ عطا کر دے تے میں اپنی امت نو جڑا اللہ علم تقسیم کرنا نا وہ میری ذمہ داری تقسیم کرنا ہے میری ذمہ داری پہنچانا ہے. علم عطا اللہ کر دے میں نہیں علم میں اپنے پاس تو کوئی بات نہیں کہندا اللہ میں علم عطا کر دے میں تقسیم کرنا. یا دوسرا معنی جو امام بخاری صحابہ سمجھانا چاہتے ہیں باب الغنیمت حدیث نو لا کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ غنیمت دا مال جڑا جہاد
جہاد تو آندا ہے نا وہ دیون والا اللہ ہے تے میں محمد جویں اللہ نے حصے بڑھائے نے میں صرف تقسیم کرنا اے مان لیکن کہنے لگے کہ نہیں ہر دنیا دا رزق پورا چوہے نبی پاک کو لاندے نبی پاک آگے تقسیم کر دینے میں کیا کرنا سنیے تیرا معنی قبول تیرا معنی چند منٹا واسطے میں قبول کر چکا کہ تیرے سے حدیث کا معنی ہے انا قاسم واللہ یوتی دینے والا اللہ ہے آگے نبی رزق تقسیم کرنے والے میں سوال کرنا چاہنا ذرا اس حدیث کا معنی سمجھائیے لیکن میرا ایک سوال ہے تیرا میں معنی قبول کرم تیرا میں عقیدہ قبول کرم تیرا نظریہ قبول کرم لیکن شرط ہے اس دے معنی ذرا سمجھائیے نبی پاک رزق تقسیم کر دینے کہنے لگے ہاں نبی پاک رزق تقسیم کر دینے رزق دینے والا اللہ ہے تقسیم کرنے والے مصطفیٰ نے چلو مان لیا تیرا معنی آگے بڑھیے سوچئے رزق دو قسم دا ہوں ایک رزق حلال ہوں ایک رزق حرام ہوں جناب چور دے پاس چوری دا رزق جو ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق تے حرام دے نا ڈاکو دے پاس جو ڈاکے دا رزق ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حلال تو نہیں ہے نا رزق حرام ہے کہنے لگے ہاں سود خور دے پاس جو رزق ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے کہنے لگے ہاں رزق حرام ہے میں پوچھنا راشی دے پاس جو پیسہ ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے نا کہنے لگے ہاں رزق حرام ہے پھر دا مطلب رزق دو قسم دا ہویا ایک رزق حلال ہوں ایک رزق حرام ہوں ساری دنیا نو رزق اللہ دین دے اور آگے نبی تقسیم کر دے کہنے لگے ہاں میں کیا بتلاؤ رزق حرام تقسیم کون کر دے سوال میرا کوئی حل کرے کہ رزق حرام تقسیم کون کردا ہے کیونکہ نبی پاک رزق تقسیم کر دینے ساری دنیا رزق حرام تقسیم کون کردا ہے جے میرے نبی ول کہو گے اللہ دی قسم ہے تسی گستاخ ٹھہرو گے میرا نبی کسی نو حرام دا رزق نہیں دیندے نبی دی شان نہیں رہے گی عزت نہیں رہے گی عصمت نہیں رہے گی مقام نہیں رہے گا نبی پاک تے شریعت دے مکلف نے اپنی ذات تے بھی شاید نو حرام کرن تے رب آندا ہے یا ایھا النبیو یا ایھا النبیو لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک لہذا مننا پینگا کہ رزق حرام بتلا یہ کون دینا ہے یہ نبی وال نسبت کریں جناب یاد کوئی ایسی روایت لائیے کہ نبی پاک نے فرمایا رزق حلال میں وڑنا تے رزق حرام اللہ وڑنا ایسی روایت نہیں ذرا مانا سمجھا دیجئے یا مانیے کہ رزق کون تقسیم کر دے اللہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا رب نے فرمایا دنیا زندگی رزق اسی تقسیم کرنے ہاں پیغمبر تقسیم نہیں کر دے کوئی کہہ سکتا ہے پھر رزق حرام دا مطلب ہے اللہ دیندا ہوئے گا پھر اللہ کیوں دین دے میں سوال میں جناب عرض کرنا مغالطے دا رد کرنا سنیے رب نے قرآن کی فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والوں جو میں کرا میرے کو سوال نہیں ہو سکتا جو میں کرا میرے کو سوال نہیں ہو سکتا جو دنیا کرے میں سوال کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مکلف نے جے نبی پاک ماتھے تے تیوری چڑھان رب نو پسند نہ ہے تے رب روکدا ہے جے نبی پاک شاید حرام فرمان رب نو پسند نہ ہے تے رب روکدا ہے فرما میں سوال کر سکدا پوری مخلوق تو میں جو چاہواں کراں مینوں کوئی سوال نہیں کر سکنا کیوں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سنیے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات محبوبہ اعلان کر مردے اور زندے برابر نہیں جنہوں اللہ چاہے سنا دے اے میرے اللہ دی مرضی ہے کوئی سننے والا نہیں آئیے قرآن پڑھیے قرآن غور کیجئے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال موت آئی ہے حالت موت اندر رہنے اللہ پاک نے قرآن دا نقشہ کھچے ہے 100 سال حالت موت اندر رہنے تے موت تو بعد اللہ پاک فرماندے نے 100 سال بعد اساں اٹھایا ہے پوچھیا ہے کم لبستا تسی کتنا ٹھہرے ہو میں پوچھنا چاہنا تو آنا علی حجویری جان دے نے تو آنا بابا فرید جاندا ہے قرآن کی ہے عزیر علیہ السلام تے موت آئی ہے 100 سال موت آئی ہے اندر قبر دے اندر بھی نہیں میت سامنے پئی ہے 100 سال گزر گیا ہے رب نے پوچھیا کدے بارے میرے بارے نہیں تیرے بارے نہیں دنیا دے بارے نہیں کسی اور دے بارے نہیں قربان
تیری فساد و بلاغت تو قربان جاواں. اللہ پاک نے حضرت عزیر نو اٹھایا تاکہ 15ویں صدی دے مولوی دا منہ بند ہو جائے. اٹھایا عزیر نو تے عزیر علیہ السلام کی پوچھیا ہے, دس عزیر جناب فلاں دنیا دے حصے کی ہو رہا نہیں, جناب فلاں جگہ تے کی ہو رہا نہیں. سوال کے کیتا ہے کم لبستا, اے نبی تسی اپنے بارے دسو کتنا ٹھہرے ہو, اپنے بارے دسو تاکہ دنیا نے پتا چلے مردہ جاندہ یا نہیں جاندہ, اپنے بارے جاندہ یا نہیں جاندہ. قرآن 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 تیری عظمت تو قربان جاواں. رب آندا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. رب آندا انہوں نے اتنا بھی پتا نہیں اسا قبراں چوں کدوں اٹھنا ہے. سنو قرآن پاک دی تے غور کرو. 18 دے طویل بنانے والے مشرکو سنیے قرآن کی اعلان کر دے. فرماؤ ومائے تسی سمجھو کہ مشرکان سنگ ہوندے وہابی کیتی رکھے تے توحید ہوندی ہے, دوجا کہے تے مشرک ہوندا ہے. سنیے اج میں چاہنا جناب اللہ پاک دے قرآن دے نال جناب ثابت کراں کہ مشرک کون ہوندا ہے, بد عقیدہ کون ہوندا ہے. قرآن کی آندا ہے وما یستویل احیاء والاموات. ہن میں چاہن جے گھروں آپریشن ہوے تے باہر کوئی کرن دیندا ہے, اپنے دا آپریشن پہلے کریے نا. قرآن کی اعلان کردا ہے وما یستویل احیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال حالت موت اندر رہنے, نہیں پتا اپنے وجود دے بارے, نہیں پتا نہیں پتا زمانے دے بارے, نہیں پتا نہیں پتا سورج آیا نہیں آیا, نہیں پتا گرمی آئی ہے یا نہیں آئی, نہیں پتا سردی آئی ہے یا نہیں آئی, نہیں پتا بارش آئی ہے یا نہیں آئی, نہیں پتا سال گزرے یا نہیں یا ایک صدی گزر گئی ہے, نہیں پتا. پھر مان وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. مردے اور زندے برابر نہیں, جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے, اختیار میرے اللہ دا ہے, کوئی مردہ نہیں سننا. آئیے قرآن پاک نے کی بیان کیتا ہے. قرآن تے غور کرنا. سورہ پر جناب سورۃ الکہف اٹھائیے. اے اللہ دے ولی نے سوتے رہ مرے بھی نہیں, سوتے رہنے نیند اندر رہنے تے سوتے کتنے نے 309 سال. شیخ القرآن فرما کرتے سن جے مردے جیندے ویندے نے سارا کچھ کر سکتے نے تے جیڑا بزرگ مرے دے منہ سیویاں پاؤ گا پتا چلے با نکلدا ہے یا اندر نہیں نکلدا. فرمایا کرتے سن جدوں پیراں دا بزرگاں دا فقیراں دا جنازہ پڑھدے ہو مریدوں کی آندے ہو, اسی تے اپنے زبان نال نیت نہیں کردے, ساڈی تے نیت ہوندی ہے دل وچ, زبان نال نیت سنا دے تسی نماز دی زبان نال نیت, جنازے دی زبان نال نیت کیوں نہیں کردے؟ میں کہ تسی کناں نال ویندے کیوں نہیں؟ تسی نہیں سمجھے. میں کہ تسی بدبختوں کناں نال ویندے کیوں نہیں؟ اکا بند کرو اور کناں نال ویکھو. کہنے لگے کیوں کناں نال نظر آوندا ہے؟ میں کہ ہاں ویکھو تو صحیح, کوشش تے کرو. کہنے لگے کن اللہ نے ویکھن واسطے نہیں بنائے, تے میں کیا جے کن ویکھن واسطے نہیں بنائے زبان نیت واسطے نہیں بنائی, زبان اقرار واسطے. تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث خطیب نقطہ دان سید چھٹے شاہ نقوی صاحب. ٹھیک ہاں. اور زبان نیت واسطے نہیں, اقرار باللسان, زبان اقرار ہوندا ہے, نیت دل نال ہوندی ہے.
نیت دل نال ہوندی ہے، زبان نال نہیں ہوندی۔ دیکھیے جدوں تسی نیت کردے ہو جنازے دی، آگے جنازہ پیر دا، بزرگ دا، فقیر دا، ہن مرید سارے جنازہ پڑھن واسطے گئے، گدی نشین جنازہ پڑھان دے ہے، نیت کر لو کیڑی خاص نیت کرنا، نماز جنازہ دی 4 تکبیرہ، فرض نماز کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے پیغمبر صاحب دے، دعا واسطے اس حاضر زندے دے، دعا واسطے حاضر، دعا واسطے حاضر میت دے۔ شیخ القرآن فرماندے سن پترو من گئے ہو نا کہ دعا واسطے حاضر، اے میت ہے تے دفنا کے نہ کہنا جیندہ ہے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اے تے وہی ہے نا، جاؤ نا مولوی کو پوچھ لو، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو میت نو بوسا دی ماتھے نو کوئی بوسا دینا چاہے، کسی دا بیٹا فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کوئی پیار میت نو بوسا دینا چاہے تو جائز ہے۔ مولوی سارے کہیں گے، سارے مکاتب فکر کہیں گے جائز ہے۔ پھر سوال کرو جائز ہے تو دلیل بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں دلیل ہے۔ کہ دلیل کیڑی ہے؟ کہنے لگے صحیح البخاری چاہتا ہے نبی پاک دا بوسا صدیق نے لیا۔ میں کہا اچھا لیا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں کہا نبی پاک فوت ہو گئے نے؟ کہنے لگے نہیں۔ اور نبی پاک فوت ہوئے نے؟ کہنے لگے فوت نہیں ہوئے۔ میت دا بوسا لینا جائز ہے؟ جانے جی جائز ہے۔ دلیل کی ہے صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیے، یہ صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیے۔ امام بخاری تن کتے کتے یاد کر کے تیرے واسطے رحمت دی دعا کرام۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دی اندر باب باندھی ہے کہ میت کا بوسا لینا جائز ہے، نیچے صدیق دی روایت لے صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیا۔ امام بخاری ثابت کی کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ دی میت کا بوسا لیا، جدی میت بن جائے مانیے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ بتا مولوی دا عقیدہ کی؟ مولوی آندے نے جے کسی دی بیوی فوت ہو جائے تے او دا مرد جڑا اونوں کندا نہ دے دا نکاح ٹوٹ جائے، آندا نکاح ٹوٹ جاندا کندا نہ دے تے جے قبرستان جاؤ تختی لگی ہوندی ہے بیگم فلاں زوجہ فلاں، جے نکاح ٹوٹ گیا تے قبر دی تختی دے زوجہ کیوں لکھے آئی؟ جے زوجہ لکھے آئی تے بدبختہ من لے نکاح ٹوٹیا تے نہیں نا ہجے جڑیا ہے، جے جڑیا تے تختی تے قبر تے زوجہ لکھنے، اسی تے تختیاں لاندے نہیں، لاندا بھی وہی ہے جڑا آندا ہے کہ کندا نہیں دینا چاہے، تختی بھی وہ لاندے۔ سنیے فرما وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ دیکھ لیجئے اصحاب کہف ستے ہوئے نے 309 سال ستے رہنے، حالت نیند اندر نے، نیند اندر نے۔ جدو بندہ فوت ہوتا ہے نا، جڑے آس پاس بیٹھے ان پتا کی آندے نے یہ اکھاں تے ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو اکھاں تے کی کرنا ہے؟ آندے نے ہاتھ رکھو کیوں؟ کہنے لگا اس واسطے کہ ویکھن جوگا رہا۔ اچھا اکھاں بند کر دو بھائی، آپ گھٹو جی اکھاں، ایک دی اکھاں کھلیاں نہ رہن، ویکھن جوگا نہیں رہا، کپڑا لے آؤ منہ بندو کیوں؟ کہنے لگے بولن جوگا بھی دے دو پیر دے انگوٹھے نو بن لو کیوں؟ کہنے لگے ٹرن جوگا بھی تے پھر من لو وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں، جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں اے میری اللہ دی مرضی ہے۔ اصحاب کہف ستے نے 309 سال ستے نے، جدوں اٹھے نے تیرا جناب پوچھیا گیا ہے کم لبستم، دسو ولیو، او ولی جڑے قرآن دے ولی نے، او ولی جنہاں قرآن نے ولی کیے، تو تے ولی انہاں نے جڑا جناب کپڑے اتار دے او کامل ترین ولی ہوندے، جڑا لنگوٹا جناب باندھے او آدھا ولی او کلندر ہویا کر دے۔ تیرے ولایت دا معیار کیا ہے؟ جو فٹ پاتھ تے لیٹیا ہوئے اور جناب جنوں خاک جناب چھان رہا ہوئے، جنوں اپنی پاکیزگی دا پتہ نہ ہوئے، طہارت دا پتہ نہ ہوئے، تیرا ولی ہوندے۔ جڑا زبان چو گندی بولی بولے تیرے نزدیک کو ولی ہوندے، جڑا جناب اس نو اپنا عقل جناب پاگل ہو جائے، جڑا مجنون و مجذوب بن جائے، او
وہ تیرے نزدیک ولی ہوندے، جڑا جناب بدماش ہوئے تیرے نزدیک وہ ولی ہوندے۔ اہل حدیث ولی کیوں مندے؟ ولایت دا انکار نہیں ہے، تو بدماشاں نو ولی مندے۔ تیرا میرا فرق کیا ہے؟ تو گنڈیاں نو ولی مندے، تو سنت دے مخالفین نو ولی مندے، جو بد کرداراں نو ولی مندے، جو غیر محرم عورت دے پاس بیٹھ دے تو انہوں ولی مندے، جو قبر دا مجاور ہے تو انہوں ولی مندے، جو قبر دا سجدہ پہ کروان دے تو انہوں ولی مندے۔ میں کیوں مندا؟ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں ولی کیوں مندا وا؟ ان المسلمین والمسلمات، میرے ولی تیرے ولی کلندر ہوندے نے، میرے ولی کہڑے نے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ میرے تکبیر، ستے ہویا ولیاں نو نہیں پتا، اپنی ذات دا نہیں پتا، اپنے وجود دا نہیں پتا، موسماں دی تغیر و تبدل دا نہیں پتا۔ مان وما یستوی الاحیاء والاموات، پتا کی اندر جے مردے سن دے نہیں پھر جا کے قبرستان کیوں کہندے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تجھ پر سلام ہو۔ اے کہندے ہو؟ میں کہ ہاں جی کہنے ہاں کر لینے یہ جواب دیا گا، لیکن انشاءاللہ 2 گھنٹے بعد دے گا، تسلی کر کے ذرا توجہ میرے گھر رہے۔ فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، معترض دا اعتراض کیے کی آندا اعتراض کردے ہوئے آندا ویکھو جناب قبرستان اندر جاندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور کیوں آندے ہو؟ جے او سن دے نہیں، جے او جان دے نہیں، جے او ویندے نہیں، پھر کیوں آندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ میں کہ اللہ دے بندے سن دے بھی نہیں، ویندے بھی نہیں، جاندے بھی نہیں، ساڈا کیتا ہے یہ پھر بھی اسی سلام کیوں کہنے ہیں؟ اسی انہاں واسطے دعا کرنے ہیں اے قبر والے تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے، سلامتی ہوئے، برکت ہوئے، دعا کرنے ہیں۔ کہنے لگے نہیں سلام تے اوتھے ہوندا ہے جتے سندا ہوئے، او سندے نے تاں ہی سلام کہندے ہو۔ میں کہ ناراض نہ ہونا، جے سندا ہے تے پھر جواب بھی سلام دا دینا تے ضروری ہو جاندا ہے نا، جواب دیندا ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل جواب بھی دیندا ہوئے گا کہ جدوں اسی سلام کہنے السلام علیکم یا اہل القبور وہ جواب دیندا ہوئے گا۔ میں سوال کرنا جے مردہ سلام سن دے جواب دین دے بتلاؤ جواب وچ کی آندے؟ کہنے لگے جواب وچ پھر یہی کہندا ہوئے گا وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، اے دنیا والو وعلیکم السلام۔ میں کہ سلام دا جواب تسی سن دے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ اچھا تسی سلام کرو مردہ سن دے؟ جی۔ وہ اگو جواب دے وے تسی سن دے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہ پھر مردہ کیڑا ہے؟ تو سلام کرے تے مردہ سنے، مردہ جواب دے تے تو نہ سنے، بتلا مردہ کیڑا ہے؟ میرا دل کردا ہے بابے نو تھے پا دیتے، بابے نو باہر کڈ لیا جائے تے مولوی نو تھے سٹ دیتا جائے، بابا وچ بھی جو سندا پیا بابے دا حق ہے باہر آئے۔ کہنے لگے نہیں وچ جیندے ہوندے جاگدے ہوندے سارا کچھ پتہ ہوندا ہے۔ اچھا میں کہ تجربے واسطے ایک بزرگ دیو کا کی کرنا ہے؟ میں کہ جڑا پہنچیا ہوئے جیندہ بھی ہوئے زندہ بھی ہوئے پہنچے ہوئے کامل ترین پہنچے ہوئے توڑ تک پہنچے ہوئے، توڑ تک تو مراد جہنم دے 14 طبقہ توڑ تک جڑا پہنچیا، میں کہ پہنچی ہوئے سرکار دے دو کی کرنا ہے؟ میں کہ تجربہ کرنا ہے۔ کہنے لئی میں کہ سانو جیندے نو زندے نو دفن کرنا ہے۔ کہنے کہ پھر کی کرو گے؟ میں 10 گھنٹے بعد تو کٹ کے باہر دے دیاں گا، واپس کر دیاں گا، اسٹام لکھوا لو صحیح سلامت واپس کرا گے۔ صرف دفن کرا گے لٹاواں گے تے قبر تے پاک مٹی بنا کے پا کے قبر بنا کے 10 گھنٹے بعد باہر کر لیں گے۔ کہنے لگا نہیں نہیں وہ تو مر جائے گا۔ اچھا جیندہ قبر پائیے مر جاندا ہے؟ یعنی جی
تے جے مریا دفن کریے یعنی وہ جی پیندا ہے میں کہ سان کسے پاگل خانے وچ داخل کراؤ جے جیندا بندہ قبر وچ دفن کریے تے مر جاندے تے مریا جی پیندے تے مان وا مایا سچ آندے ساڈے استاد فرماندے ہوندے سن جڑا مشرک ہوندا ہے نا او دے عقل نہیں ہوندا وہ عقل کٹ کے تھلے رکھ کے آپ اتنے بہ جاندے انہوں جو مرضی دلال دے لو نہیں سمجھدا وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور فرمایا محبوب جی اعلان کرو مردے اور زندے برابر نہیں جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں اے میری اللہ دی مرضی اللہ دی شان اللہ دی عظمت ہے لیکن مردہ سندا نہیں ابو داؤد حدیث پاک ہوندی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے آپ نے کتنے بھوک نے ستایا ہے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر ول چلے کہ ابو بکر دے گھر اندر کوئی چیز کھان واسطے مل جائیں گی دوپہر دا ویل ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں فرما ابو بکر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی گھر اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں تو ہاڑے گھر والا لیا سا فرما میرے گھر اندر بھی کھان واسطے کوئی چیز نہیں میں تیرے گھر والا لیا سا فرما چلو مل کر کے عمر فاروق دے گھر عمر فاروق وال چلے اگو عمر فاروق بھی آ رہے ہیں فرما عمر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی گھر اندر کھان واسطے چیز کوئی نہیں تو ہاڑے والا لیا سا فرما ساڑے گھر بھی کوئی نہیں مدینے دے چوک کھڑے نے تینوں مشکل کشا مدینہ پاک دے چوک اندر تینوں مشکل کشا کھڑے ہیں تے دسنا گرب کی چاہندا ہے اے تینوں نو بھوک لگی ہے مان لو مشکل کشا کون ہے اللہ ہے حاجت روا اللہ دی ذات ہے تینوں مشکل کشا جے کمے اے ویکھ حاجت مند نے ضرورت مند نے مصطفیٰ نو بھی بھوک لگی ہے عمر فاروق نو صدیق نو بھی بھوک نے ستایا ہے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر عمر جے مشورہ دیو نا تے حضرت سعد ول جانے ہاں او کیا کر دے سن محبوبہ تشریف لے آؤ میرے کل گدے گاؤ نا تے میں ایک بکری رکھی ہے ذبح کر کے کھلاواں کھجورا نے تانوں پیش کراں چلو آج بھوک بھی لگی ہے ساڈا بھی کام ہو جائے گا تے سعد بھی راضی ہو جائے گا چلو دوپہر وقت دوپہر دا ویلا چلدے جا رہے ہیں اگو سعد نے ویکھیا نبی پاک آ رہے ہیں قربان سعد نو اللہ نے ایسی ترکیب سمجھائی ہے 15ویں صدی بھابیاں دا کام بن گیا ہے ویکھ لو ایسی ترکیب سمجھائی رب نے سعد رضی اللہ عنہ بیوی نے بلایا کہنے لگے نبی پاک آ رہے ہیں ذرا دروازہ بند کرنے نبی پاک بار بار سلام کریں گے اللہ ساڑھے تے رحمتاں کرے گا لہذا جب جناب میرے نال بیٹھ جا حضرت سعد دی زوجہ محترمہ اندر بہ گئی آنے نبی پاک شریف لے آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے آواز دیتی السلام علیکم یا سعد سعد فرماندے نے میں جواب دیتا سلام نہ لیکن آہستہ جے ہولی جا جواب دیتا جدوں جواب تے بیٹھا نبی پاک نے پھر دوجی مرتبہ آواز نہ دیتی پھر میں سلام دا جواب دیتا لیکن آہستہ جواب دیا تیسری مرتبہ نبی پاک نے پھر سلام ارشاد فرمایا میں جواب دیتا ہے لیکن آہستہ جواب دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر عمر لگدا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں سعد بھی گھر کوئی نہیں میں تیرے کسی کہانیاں کی کرا میں رب دا قرآن کتھے رکھا مصطفیٰ دی حدیث کتھے رکھا تو کسی کہانیاں نہ عقیدے جھوٹے ثابت کرنے تو جعلی روایات نہ اپنے جرا باطل عقیدے ثابت کرنے ادھر اصول لکھنے کہ عقیدے واسطے نص قطعی ہونی چاہیے عقیدے واسطے خبر متواتر ہونی چاہیے تے جب عقیدہ بناتے ہیں تے موضوع روایات بنانے یہ عقیدہ بناتے ہیں جھوٹے کسی تے عقیدہ بنا کے بیٹھ دے اے اہل الحدیث دا عقیدے کہ قرآن دی آیت بھی عقیدے واسطے اور پیغمبر دی حدیث جب متواتر ہو تو تب خبر واحد ہو تو تب میرے مصطفیٰ دی ہر حدیث جو ہے عقیدے بھی حجت ہے اور عمل دی اندر بھی حجت ہے یہ اہل الحدیث دا عقیدے لیکن آنے خبر واحد بھی حجت نہیں جے انکار کرن تے آئے تے خبر واحد دا انکار کرے جو عبداللہ بن عمر نے فرمایا سی نا ایک کوفی نے پوچھا روایت صحیح بخاری چھے اے عبداللہ بن عمر جے بندے ارام دی حالت دی اندر بندے کو مکھی مر جائے مچھر مر دے کوئی گناہ مل دے فرمایا تو ہے کون سوال کرنے والا کتھوں آئے کہنے لگا میں کوفے چوں آیا فرمایا واہ کوفیو سوال کرنے لگو واہ کوفیو یہ سوال شروع تو کوفی مچھر دے کر دے ہاں سانو بھی پوچھ دے جے رات نو بھی جلسہ دی جگہ دے سوال ہے مکھی کے اگر کھانے میں گر جائے
تو وہ نکالنی چاہیے کھانے پینے میں، تو وہ تو حدیث میں آتا ہے۔ مچھر کے بارے میں حدیث پیش کرے، میں کہ کوفیوں کوئی اج دی گل ہے، پرانے کوفی مچھر دے مسئلے پوچھتے سن، میں کہ نواں کوفی پیدا ہویا، پرانے کوفی بھی انج ہی سن۔ کہنے لگا ہے عبداللہ بن عمر، اہل حدیث کو ہمیشہ کوفیوں نے سوال انج دے کیتے ہیں، کوفی کی آندا ہے اے ابن عمر، اگر مکھی مار جائے بندے کو حرام دی حالت دی گناہ میں ملتا ہے؟ فرمایا کتوں ہے؟ فرمایا کوفے چو۔ فرمایا واہ کوفیو، تسی بھی کہہ دو واہ کوفیو، کیسے کوفی بے ایمان نے واہ کوفیو کی فرمایا؟ واہ کوفیو جے شہید کرن تے آؤ حسین جیسا نواسا پیغمبر دا شہید کر دو، جے مسئلہ پوچھن تے آؤ تے جناب مچھر دے مسئلے پوچھو، جے منن تے آؤ تے جناب اصول بنان تے آؤ تے متواتر حدیث عقیدے چاہی دیئے، تے جے منن تے آؤ تے کہو نبی پاک نے فرمایا میرے نور نو اللہ نے اپنے نور چو پیدا کیتا، جے منن تے آئے تے مزور روایت من بیٹھ دے، منن تے آئے تے جھوٹی روایت من بیٹھ دے، منن تے آئے تے قصہ من بیٹھ دے، منن تے آئے تے کہانی من بیٹھ دے۔ سنیے آل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام کہہ چکے، 7 جواب دے چکے، جدو سلام دا جواب مصطفیٰ نے نہ سنیا نا، فرمایا ابو بکر عمر لگ رہا 7 گھر کو نہیں واپس پلٹیے، جدو واپس پلٹنے لگے نا پھر جو 7 دروازہ کھولیا، محبوب جی کدھر جا رہے؟ فرمایا 7 میں سلام کیا، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا محبوب جی جواب دیتا ہے، فرمایا میں سنیا نہیں، وما یستویل زندے نہیں سن دے تو مردے نو آنے ہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ نبی پاک نے فرمایا اے سعد میں سلام دا جواب سنیا نہیں، جے جیندے مصطفیٰ نے سلام امتی نے کیا ہے نبی نے نہیں سنیا تو من اج بھی قبر تے سن دے نہیں، کون پہنچاندا ہے جناب؟ اج کوئی جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سلام جناب سن دے نہیں، اللہ دی ذات پہنچان والی ہے، اللہ دے فتح زمین اندر پھر رہنا ہے، جتے کوئی درود پڑھدا ہے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، مصطفیٰ دے اوتے بھیجیا جانا ہے، اللہ مصطفیٰ دے اوتے رحمتاں نازل کرنا ہے، مصطفیٰ تک درود پہنچدا ہے جدی کیفیت میرا رب جاننا ہے۔ ایک سنیے جو بات میں سمجھانا چاہنا، 3 مرتبہ سلام دا جواب دیا لیکن مصطفیٰ نے سنیا نہیں سنیا نا، فرمایا ساتھ سنیا نہیں تے ساتھ نے نہیں فرمایا یا رسول اللہ تسی تے ہر شے سن دے ہو ویندے ہو جان دے ہو، جو بندہ ہوئے جتھے ہوئے جان دے ویندے ہو تے تسی کیویں نہیں سنیا؟ نہیں، ساتھ نے فرمایا محبوبہ میں سنایا نہیں۔ اچھی کون سننا؟ زندے مصطفیٰ موجود نے لیکن مانیے سنن والا اللہ ہے، اللہ بغیر کو سنن والا نہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سننا ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ توحید واسطے قربانی دیو گے نا، جتنے آپ کی عادت بلائے آؤ گے نا، ساتھ جیو گے ساتھ مرو گے انشاءاللہ اکٹھے مران۔ سوال ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بڑا مسئلہ پوچھے، روزے تو گزر گئے نے، نہیں ٹوٹتا بھائی روزہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ بلند آواز سے ثابت کر، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے پیچھے جنازہ پڑھا، آپ نے یہ دعا پڑھی، میں نے سنی اور میں نے یاد کر لی، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ نبی پاک نے اچھی پڑھی ہے تاں ہی سنی ہے نا، ساڑا عقل قائم ہے نا، اسی امین و کارڈ بھی نہیں، ساڑا عقل قائم ہے نا، عقل قائم ہے ساڑا، جنہوں نے لکھیا نا 12 مسائل جناب یہ تو ہوں ہے، یہ تو پرانی بات ہے، ہوں دے مولوی نے ایسے تھوڑے روڈ والے نہیں لکھیا ہے 12 مسائل کتاب دے پتہ کی لکھیا ہے؟ وہ ایک مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آمین کہتے تھے، آہستہ، دلیل کیا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کہ میں نے پیچھے نماز پڑھی، رسول اللہ نے وللظالین کہا اور آمین کہی اور میں نے سنی، لہذا آہستہ کہنی چاہیے۔ میں آگے کوئی پاگل ہی کہہ سکتا، اسی تو نہیں کہہ سکتے، کہنے لگے ساڑا تہاڈا فرق اتنا ہی ہے، اسی آمین اچھی کہنے ہیں
تسی دل وچ کہندے ہو میں کہ اللہ دے بندو تسی غور کرو تسی دل وچ ہی کوئی نہیں آندے اسی کہنے ہیں میں کدوں زور دی نماز ہی کہندے ہو کہ جی کہنے ہیں میں کدوں کہندے ہو یعنی جدوں امام الغزالی کہے میں کہ تے کہندے ہی کوئی نہیں یعنی نہیں جدوں اسی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیے میں کہ تسی تے پڑھدے ہی کوئی نہیں تہاڈی تے زور وچ بدبختو آمین ہے ہی کوئی نہیں تسی آپ فاتحہ پڑھدے نہیں مولوی تہاڈا اچھی سنیندا نہیں تسی کدوں پڑھدے ہو کہنا جی اسی نہ بھی پڑھیے ساڈی ہو جاندی میں کہ کیوں جانو اس واسطے کہ حدیث دے اندر ہوندا ہے امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے میں کہ روایت صحیح نہیں جان روایت صحیح نہ بھی ہوے ساڈے نزدیک تے صحیح ہے تہاڈے نزدیک ساڈیاں صحیح کدوں ہوئیاں نے اے ساڈے نزدیک تے صحیح ہے امام دی قرات مقتدی دی قرات ہوندی ہے میں کہ تہاڈے نزدیک صحیح ہے یعنی جی میں قرات کینوں آندے نے یعنی قرآن دی تلاوت نو قرات آندے نے سورۃ فاتحہ جو کہ قرآن ہے اس واسطے ساڈی بھی آمین ہو جاندی ہے میں کہ آمین قرآن ہے یعنی نہیں تو میں کہ یہ پڑھن میں قرات کیا جاندا ہے جانے نہیں تو میں پھر تہاڈی کون پڑھدا ہے جانے پتہ نہیں قبرستان جانے کا سنت طریقہ بیان کرے پیرا تے جانا چاہیے الٹا نہیں جانا چاہیے اور کیڑا طریقہ ہوندا ہے بس جا قبرستان جاؤ تے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنی حدیث تو ثابت ہے کوئی ممانت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگی قبرستان کے اندر کون سی دعا کی جا سکتی ہے انہاں کو اپنے واسطے نہ منگن لگ پوے انہاں واسطے منگے کہ اللہ انہاں دے گناہ معاف کر انہاں تے رحمت کر انہاں واسطے رحمت دی مغفرت دی دعا کرے میت شیعہ آدمی کی ہو سنی امام جنازہ پڑھائے جنازہ پڑھنے والوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا سبحان اگر اہل حدیث پڑھائے جنازہ اگر پڑھائے اہل حدیث اس نو نہیں پڑھانا چاہیے اگر پڑھا بیٹھے پتہ نہیں تو اللہ معاف کرے گا جی پتہ ہے جان بوجھ کے پڑھایا ہے اس نے گناہ کبیرہ کیتا ہے اللہ کو معافی منگے آئندہ ایسا نہ کرے تو جڑا دوجا ہوئے جس سنی تو مراد جڑا وہ تساں لیا ہے وہ پڑھائی رکھے تاں بھی ہے نہ پڑھائی رکھے تاں بھی ہے دوئے براہوے نے آپس ہی کیڑے ڈارے انہاں دے نکاح ٹوٹن تاں بھی ٹھیک ہے نہ ٹوٹن تاں بھی ٹھیک ہے ہاں انہاں دا نکاح جڑیا ٹوٹیا ایکو جہی ہوندا ہے برابر انہاں دے فقہ تے لکھیا کہ 100 واری نکاح روزانہ نکاح پڑھا لینا چاہیے ہو سکدا ہے کہ بندہ انجان کفر کر بیٹھے ہو تو نکاح ٹوٹ گیا ہو یا تو روز پڑھا لینا چاہیے انہاں دے نزدیک تے احتیاطی تو روز ہی نکاح پڑھا لینا روز ٹوٹدا ہے انہاں دے کیڑی بدبختی ہاں انہاں دا تو روز ٹوٹدا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں بہرحال جنازہ جائز نہیں پڑھانا چاہیے جڑا پڑھا لوے جا بھول کے پڑھایا پتہ نہیں سی لگا بعد پتہ لگا میت کون سی تے اللہ معاف کرے گا تے جے جان بوجھ کے پڑھایا تے معافی مانگ لے گناہ کیتا ہے کبیرہ گناہ کیتا ہے معافی مانگنی چاہیے لیکن نکاح نہیں ٹوٹدا رفع الیدین کی وضاحت کریں کہ نبی نے آخری مرتبہ رفع الیدین کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مصلی پر رل کے صدیق اکبر نے پڑھی صدیق کو پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ نے آخری نماز رفع الیدین کیتا ہے یا نہیں کیتا یہ صدیق اکبر نے کیتا ہے نبی پاک دے جان تو بعد اس بات دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے چھوڑیا نہیں یہ چھوڑیا ہوندا تے ابو بکر کر دے نہیں انہاں مصلی تے رل کے آخری نماز رسول اللہ نے پڑھی نہ صحابہ باقی دے پیچھے پڑھی ہے سنن کبریٰ لبیک کی دوسری جلد 73 تے حدیث ہے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نماز رفع الیدین کردا کیوں اس واسطے کہ میرا نانا ابو بکر صدیق کردا سی تے میں اپنے نانے کو پوچھیا سی نانا جی تسی کیوں کردے ہو فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ میں رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی تے میرا نبی نماز وچ رفع الیدین کردا سی تویز دینے والے مولوی حافظ کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں اگر تے وہ تویز دیندا ہے جناب او ان سے من سے لکھ کے 18 دے تویز ہاں اے جو مولوی پیچھے کتے نماز میں ہاں تے جڑا مولوی جن کٹ کے تے وے تاکہ وہ میں ہن 5 جنہاں دا نکاح پڑھایا 7 جنہاں تے میں ولیمہ کھادا ہے 8 دی میں منگنی کرائی 11 دے جنازے پڑھائے ایک عذاب بندے پچ نماز ہوئی بخاری میں حدیث ہے کہ پانی میں رہنے والے جاندار حلال ہیں وضاحت کرے اب مچھلی وغیرہ جڑے پانی جانور رہندے نے حلال وہ لے آؤ نہ پھر تم دساں گا کیڑے کیڑے صحیح البخاری میں روایت ہے کہ مردے جو ہیں وہ جوتوں کی آواز سنتے ہیں میں کی کہ ان اللہ یسمع من میں کدوں کہ مردہ نہیں سندا میں کہ مردہ آپ نہیں سندا اللہ جدوں سنانا چاہے تو کوئی انکار کر سکتا ہے نہیں اللہ جدوں جانا چاہے جدوں وہ واپس پڑھدا ہے نا بندہ اللہ اس نو جوتیاں دی آہٹ کھڑک سناندا ہے کہ جنت ایمان کجے مستقل سندا ہوندا ہر شے سندا ہوندا تے بعد حدیث جوتیاں دی آواز دا تذکرہ نہ ہوندا وا تے سندا جو آ کیونکہ نہیں سی سندا نا عام فطرت قانون یہی سی کہ مردہ سندا نہیں ایک شے اللہ سناندا ہے بس جنت ایمان کردا سی او مولوی بے ایمان سارے پیچھے جا رہے ہیں او تیرے پتر
اولاد جڑے جڑے سارے جا رہے نہیں ہن تو جتیاں دی آواز سن لے جا رہے نہیں پیچھا ہن تو تے اسی ہن تیرے کو پوچھاں گے تو کی کرندا رہیا لہذا اے جڑا حدیث استثنائی صورت ہر وچ ہوندی ایک بندہ مر جائے کدے واپس زندہ ہو کے آیا ہے لیکن بنی اسرائیل دے 70 سردار مر گئے واپس زندہ ہو کے آئے استثنائی صورت کا انکار نہیں کریں حدیث حق ہے کوئی شک شبہ نہیں حدیث کا انکار کفر ہے عالم برزخ کہاں گیا برزخ کی آیات منکر نکیر کے سوالات بھائی یہ سوال جو ہوتے ہیں سارے کے سارے برزخی زندگی میں ہوتے ہیں دنیاوی زندگی ختم ہو گئی برزخی کا معاملہ ہے اور برزخی کے معاملات اللہ جان دے لیکن اس کا انکار نہیں کریں کیا آپ پہلے جعفری تھے میرا سوال ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام والا بلکہ آیت پڑھی ہے ثابت نہیں ہوتا کہ میت تسی خود فرما رہے ہو کہ اس میں کچھ نہیں پتا 100 سال دے اس کو کچھ نہیں پتا اپنے بارے کچھ نہیں پتا وہ ذرا کہ اس کو عالم برزخ کا انکار لاتے ہیں جس طریقے سے اشکال ہے چلو ٹھیک کیا نماز جنازہ آپ سے جارن نیت سے لے کر سلام تک ثابت ہے اگر ثابت ہے نماز آپ سے جارن نیت سے لے کر سلام تک ثابت ہے تو دلیل سے دے کر ہر ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھ دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے فاتحہ اچھی پڑھی پوچھا گیا جنازے کیوں فاتحہ پڑھی تا ہی پوچھا نا جی اچھی پڑھی ہے پچھلے نے پوچھا کیوں پڑھی فرمایا سننا تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی جو ہے اچارن پڑھی ہے حدیث تو ثابت اس کا انکار نہیں ساتھی نے انکار فرمایا ہے کہ عالم برزخ ایک بندے نو پتہ ہوتا ہے معاملات دا اپنی ذات دے بارے پتہ ہوتا ہے غالباً جو بات میں انہوں نے سمجھا تے او حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر کیوں نہیں سی پتا عزیر علیہ السلام نے دنیا دے حالات دا نہیں سی پتا جڑا برزخ وچ ٹر جاندا ہے انہوں دنیا دے حالات دا پتا نہیں ہوندا تے برزخ والے حالات دا بندے جڑا دنیا تے جیندے نے انہاں نوں پتا کوئی نہیں کہ برزخ وچ کی ہوندا ہے اور برزخ والوں دنیا دے حالات دا کوئی پتا نہیں اسے دا انکار کیتا ہے کہ دنیا والے دی پکار حالت حاجت ویندا سندا مردہ نہیں غیبانہ نماز جنازہ پر دلیل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی دی خاتمہ فوت ہو گئی پھر او دی قبر تے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جنازہ پڑھیا اس طرح شہداء احد کا بھی جنازہ رسول اللہ تو ثابت ہے بعد نے کیا دعا سی بعد نے جنازہ کیا ہے اسی طرح نجاشی کا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے لہذا غیبانہ جنازے کا جواز حدیث کے اندر موجود ہے اللہم زد فزد ماشاءاللہ اللہ تعالی جماعت کو ایسا عظیم سرمایہ نصیب فرمائے اللہ علماء حق کی علم و عمل میں برکت رکھی عطا فرمائے ان کی شب و روز کی محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ تھے میری جماعت کا عظیم سرمایہ ترجمان قرآن و سنت جناب حضرت مولانا سید محمد سفتیان شاہ صاحب نقوی او بھائی کدھر جا رہے ہو بھابیو جتیاں چکن کا پروگرام انشاءاللہ اے ہونی تے وعدہ کر رہے سی بھی اسی اتنے ہی جیواں مریں گے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تسی ہونے نس گئے آپ بیٹھو ویسے حاجت واسطے اٹھیا بھی جا سکتا ہے اتنی سختی بھی نہیں ہے تشریف رکھو آ جی جگہ خالی انہوں پور کر دیو جہے ساتھی پہلے کافی دیر دے کھڑے انہوں بیچارے بیٹھن دی جگہ دے دیو انہوں دی حق تلفی نہ کرو جگہ جو خالی ہوگی اگے آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جڑے ساتھی کھڑے نے بیٹھ جاؤ انشاءاللہ الرحمن ہوں تہاڈے سامنے خطیب پاکستان بلبل قرآن جناب حضرت مولانا حافظ محمد بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہوئے گا اور اس تو بعد انشاءاللہ شیر اہل حدیث جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوی صاحب ان کا بھی خطاب ہوگا جو احباب جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں ہم تمام کو خوش آمدید کریں ایک سوال اور آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید جائز ہے یا نہیں استغفر اللہ دبا ایک اور استغفر اللہ کہہ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں ہوتی رسول اللہ کی اتباع ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ تقلید کا معنی ہوتا ہے امتی دا قول بغیر دلیل تو قبول کرنا اس کو تقلید کیا جاتا ہے اور رسول اللہ دی ہر بات ساڈے واسطے دلیل ہوندی ہے جب دلیل نو منیا جائے تو اتباع ہوندی ہے تقلید نہیں ہوتی تقلید ہوندی ہے بغیر دلیل تو
لیا اور اتباع ہوندی ہے دلیل نال، اور رسول اللہ دی ہر بات چونکہ دلیل ہے لہذا پیغمبر دی اتباع ہوئے گی، تقلید نہیں ہوئے گی۔ یہ لفظ انسانہ واسطے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔